ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. آج الحمدللہ پہلی مرتبہ البرکہ اکیڈمی میں حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. برادر گرامی مولانا ڈاکٹر سلیم صاحب اور ان کے رفقا کی یہ محنت ہے. اللہ نے یہاں پر خیر کا سلسلہ جاری کر دیا ہے. کہتے جب سے زمینیں بنائی گئی تھیں اسی وقت سے اللہ نے مسجدوں کی اور نمازوں کی جگہ مقرر کر دی. پھر زمانے آتے رہے لیکن بالآخر وہ اپنے اصل مقصد میں استعمال ہونے لگے. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نجار کے قبیلے میں آئے اور رات گزاری، آپ نے شام ہی کو پہنچے تھے کیونکہ درمیان میں جمعہ ہو گیا. شام کو آپ پہنچے، رات گزاری، صبح فجر میں اٹھے. آپ کی نگاہ مبارک نے دیکھ لیا یہ جو ویران جگہ ہے یہاں خزانہ دفن ہے. دیکھنے میں ویران جگہ تھی. حدیث میں آتا ہے مشرکین کی قبریں تھیں، اجڑا ہوا باغ تھا، گڑھے تھے. جناب کی نگاہ نے دیکھ لیا یہاں خزانہ ہے. سامنونی بحایتم ھذا، اس کا قیمت لگاؤ. اچھی اچھی جگہ موجود تھی، ہموار جگہ موجود تھی، آباد جگہ موجود تھی، لیکن نگاہ پیغمبر نے دیکھ لیا کہ نہیں، یہاں خزانہ دفن ہے. میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خزانے ہمیشہ ویرانوں میں ہوا کرتے، آبادی میں نہیں ہوتے. کوئی بھی مائنز ہیں وہ سینٹرل لندن میں نہیں ہوگی، پہاڑوں پہ جانا پڑے گا. اللہ تعالی نے قرآن کا خزانہ دیا تو غار ہرا میں لے گئے کہ وہاں ویرانے میں جاؤ، وہاں سے خزانہ دے. میرے شیخ فرماتے جو اپنے دل کو دنیا سے آباد رکھتا ہے اس میں سے کبھی اللہ کے قرب کا خزانہ نہیں نکلتا. جب اس دل کو مولا کے لیے ویران کر لیتا ہے اسی دل سے قرب الہی کا خزانہ نکلتا ہے. شیخ فرمایا کرتے تھے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہیں دوست ان ویرانہ تھا. ٹیبل لگاؤ، اسی میں ریاض الجنہ وہی جنت کا ٹکڑا اسی میں. حالانکہ یہ ہمیشہ سے جب سے اللہ نے دنیا بنائی تو اسی وقت سے یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن رسول اللہ کی ذات کے انتظار تھا، آپ آئے ظاہر ہو گیا آپ کے ہاتھ. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں پر ایسی جگہ ظاہر ہو جاتی ہے، ظہور ہوتا ہے. جگہ تو پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کی.
اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان کیا ہے کہ میں تمہارا دوست، ایمان والوں میں تمہارا دوست ہوں، فرینڈ، دوست، یہ نہیں کہا مالک ہو تمہارا، مالک تو ہے، معبود ہے، سب کچھ ہے، لیکن مقام دوستی پر ایمان والوں کو لا رہے، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اللہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہماری یہ زبان نہیں تھی کہ اللہ سے اس کی دوستی طلب کرتے، لیکن خود حوصلہ دیا ہے پہلے کہ میں تمہارا دوست ہوں، لہذا تم میرے دوست بن جاؤ، میری طرف سے تمہیں آفر ہے دوستی کی، ولی الذین آمنوا میری طرف سے آفر ہے، ایمان والوں میں تمہارا دوست ہوں، اب تم نے میرا دوست بننا ہے، میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ دوستی روحانی درجات میں سب سے اونچا درجہ دوستی، یاد رکھو، سب سے اونچا درجہ دوستی۔ کہتے ہیں کتنا بھی انسان نیکیاں کرے گا، سب کچھ کرے گا، اگر دوستی یہاں سے حاصل کر کے نہیں جائے گا تو اس کو پچھتاوا رہے گا، لیکن دوست کبھی نہیں پچھتائیں گے کیونکہ آخری مقام حاصل کر چکے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں آخری ڈگری لے لے تو اس کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، کبھی ہم سب میں نے پورے کورسز پورے کر لیے، دنیا میں جتنے بھی کورسز ہیں روحانیات کے، ان میں سب سے آخری اونچا جو کورس ہے وہ دوستی ہے اللہ کی، جس کو صدیقیت کہا جاتے ہیں۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ تو صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں صدیق۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دوستوں میں بڑا دوست، یہ نہیں کہ آپ ہی دوست تھے صرف، بڑا دوست جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر۔ ورنہ صدیقین من الصدیقین النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ فرماتے جماعت آئے گی قیامت تک، صدیقین کی بھی جماعت ہوگی اور شہداء کی بھی جماعت ہوگی، صالحین کی بھی جماعت ہوگی۔ یہ دیکھو صدیقین جمع لائے یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک تم اللہ کے صدیق بن سکتے ہو۔ صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، صدیقین کا دروازہ کھلا ہے۔ اب یہ دیکھیے مقامات اور ہمیں سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے، دیکھو صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ پھر ایک انسان اللہ کی دوستی دنیا میں حاصل کر لیتا ہے، اس کو کسی جگہ پچھتاوا نہیں ہے، ابھی دل میں نہیں ہوگا میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، نہ ہر ایک کے دل میں آئے گا کہ یار میں فلاں کام کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، لیکن صدیقین کو نہیں ہوگا کیونکہ وہی آخری مقام ہے۔ اس لیے صدیق نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، سب سے قریب درجے میں صدیقین کو بٹھا رہے ہیں، آپ اپنے قرب میں بٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں، ایمان والو میری طرف سے دوستی کا اعلان ہے تمہارے لیے، اور اس دوستی کا حق میں کس طرح ادا کرتا ہوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور میں لاتا رہتا ہوں، اگر جانا بھی چاہے ظلمت میں تو پھینک کر دوبارہ میں روشنی میں لے آتا ہوں۔ حفاظت غیبی ساتھ ہو جاتی ہے، دوستی میں مل جائے پھر حفاظت غیبی ساتھ لگ جاتی ہے۔ حکیم محمد خان بھی فرماتے ہیں حفاظت غیبی اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے، چنانچہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ میں اس طریقے پر اس کو گناہ یا شر سے ایسے بچاتا ہوں اپنے دوست کو جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، یخرجو نکالتا رہتا ہوں، اگر وہ گرتے ہیں میں نکال لیتا ہوں، اول تو گرنے ہی نہیں دیتے، لیکن اگر گر جائیں بس تقاضۂ بشریت، دیکھو بتقاضۂ بشریت ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، ولی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، یہ لفظ یاد رکھیں، معصوم نہیں تو محفوظ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے یخرجو فوراً توفیق توبہ دے کر دوبارہ وہی بنا لیتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی بڑا افسر ہے، کسی بھی اس پر بڑے افسری پر قائم ایک آدمی، تو غلطی کی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، اس کو معزول کر دیا گورنمنٹ نے، اس نے معافی نامہ لکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ اب گورنمنٹ اس کو بحال کرتی ہے، دوبارہ
اسی سیٹ لاتی ہے تو مجھے بتائیں وہ پی ایل لگے گا یا وہ افسر ہی لگے گا؟ مجھے بتاؤ، بولو، ہے افسر ہی لگے گا، بلکہ پچھلی تنخواہیں بھی دی جائیں گی اس کو، تو 2 سال پگار نہیں ملی تنخواہ وہ بھی ملے گی، پتا ہے نا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو گناہ ہو اس پر بھی ہم نیکیاں لکھ دیتے ہیں، نیکیوں پر تو ملے گا، گناہوں پر بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ دوسرے اللہ والے سے کہتے تھے کہ بھائی میری نیکیاں سے زیادہ ہیں، کہتے یار تم نے کیلکولیشن کی ہے؟ یار ہم نے تو کچھ خرابیاں گناہ بھی کیے ہیں، تو لہٰذا توبہ طائب ہو گئے، اس پر بھی نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر بھی نیکیاں، آپ تو صرف نیکی کرتے ہو، آپ کی دوسرے سائڈ سے تو آئی نہیں۔ یخرج من الظلمات، نکالتے رہتے ہیں، گناہ پر جمنے نہیں دیتے، گناہ پر جمنا خدا سے دوری کی دلیل ہے، یعنی ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ کلکم خطاؤن، تم میں سارے خطا کار ہیں، جس لیول کا ہے اس کو اس لیول کی خطا ہو جاتی ہے، یاد رکھو، ہر ایک کی خطا کے اپنا لیول ہے، یاد رکھو۔ کہتے ہیں کاملین کی توبہ گناہوں سے نہیں ہوتی، دل میں تھوڑی سی جو غفلت آ گئی تھی مولا سے اس پر ہوتی ہے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کا استہزاء نہ، ہمیں معاف کر دیجیے، اس پر توبہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، کاملین کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، کہ اللہ کو ذرا دھیان نہیں رہا تھا تھوڑی دیر دنیا مشغول میں، اس لیے توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ اور ہے، ان لوگوں کی توبہ اور ہے۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ذکر ہے توبہ کا، وہ اور مقام ہے، مگر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عام آدمی کی توبہ اور گناہوں سے توبہ ہے، گناہ سے توبہ کر رہا ہے، عام آدمی گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ اگر کلوں کو مخطاؤن، تم میں سارے اس سے خطا ہوگی، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں۔ میرے دادا مرشد عارف باللہ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پور فرماتے تھے ہمارا تو وجود ہی گناہ ہے، وجود ہی گناہ ہے، کون سا کام ہے جو ڈھنگ سے ہم سے ہوتا ہو، ہر وقت گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، لہذا اس کا ایک علاج ہے کثرت سے توبہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور دل کے نہاخانے سے کرو، ندامت کے ساتھ کرو، واہ میں بہت کوتاہی کر رہا ہوں۔ ہم نے نماز پڑھی، کیا سنت ہے نماز کے بعد 3 بار استغفار ہے یا نہیں؟ گناہ کیا آپ نے، استغفار تو گناہ پر ہوتا ہے، آپ کیوں استغفار کیا آپ نے 3 بار؟ گڑبڑ کر رہا ہے تھوڑا آپ کا، کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ اے اللہ تیری شان کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکے، میں معاف کر دے، یہ توبہ اس پر ہو رہی ہے۔ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، قابل صاحب 128، نماز کے بعد ان کے چہرے پر ایسی شرمندگی ہوتی تھی جیسے چوری کر کے آئے۔ اس نے کہا شاگردوں نے بھاپ لیا، 2 عجیب ان کی اس زندگی میں کام تھے، ایک تو اکیلے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی آتا تو اس کے ساتھ جاتے، اور دوسرا نماز کے بعد ایسے چہرے پر شرمندگی ہوتی کہ پتہ نہیں کوئی چوری کی ہے، کوئی بہت بڑا جرم کر لیا۔ تو ان دونوں کے بارے میں شاگردوں نے استفسار کیا کہ حضرت آپ مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ باہر بیٹھے تھے، سردی بھی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، بڑا دربار ہے، ڈر لگتا ہے پکڑا نہ جاؤں، تو کوئی ساتھی آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرا بھی کوئی کام بن جائے گا۔ یہ حالات اتنے بڑے جو صحابہ کو دیکھنے والے، آج تو ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں ساری دنیا ہی پتہ نہیں کیا ہے، میں پتہ نہیں کیا ہوں، شیطان ایسا نالائق ایسا نالائق ہے، نیکی کرا کر بھی ہماری نیکی کو ضائع کرنے پر لگا رہتا ہے۔ ذرا دل میں بات آ جائے، ذرا دل میں حرمین شریفین جاتے ہیں ہم، مشبہ مقطع اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اما لوگوں کو دیکھتے رنگ برنگے، ہم کہتے یار یہ کیا ہے جمرے میں ملے گا یار، ان کو کیا ملے گا یار، اس کی فلاں نہیں، لباس ٹھیک نہیں، یہ فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ہمیں اپنی فکر کر،
یہ مہمان ہے، کسی کے مہمان کو حقیر سمجھنا میزبان کی توہین ہے۔ کسی کو بلائے، بتائیے آپ کسی کو بلائے، جھاڑو دینے والے کو آپ اپنے بچے بچی کی شادی میں بلائیں تو آپ اسے نیچے بٹھائیں گے، آپ اسی سیٹ پر بٹھائیں گے لوگوں کے ساتھ، اور کہا کہ یار یہ تو جھاڑو دینے والا ہمارے ساتھ کیوں بٹھا دیا؟ تو جاؤ بھائی تو بھی جا، یہ میرا مہمان ہے، میں جس کو مہمان بلاؤں۔ آپ میری نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ مکہ مدینہ میں تم رسول اللہ اور خدا کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کے مہمان۔ تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ باب السلام میں بیٹھے تھے، اور سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، اور حضرت سید یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے آدمی ہیں اور وسلم کی اولاد میں سے ہیں، دونوں سید ہیں وسلم کی اولاد میں سے، دونوں سلام کے لیے باب السلام سے داخل ہوئے۔ شیخ ذکر رحم اللہ اگلی سب میں بیٹھے تھے، جب پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اور صاحب جادو رکو 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 رکو، دیکھا مولانا زکریا بیٹھے اور ڈرتے پھرو، مجھے بھی اپنے ساتھ سلام کے لیے لے چلو، ڈر لگتا ہے وہاں جاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں تو حاضری کی ہمت نہیں ہوتی، تم تو صاحبزادے ہو، تم پر تو ضرور عنایت ہوگی تو میرا بھی کام بن جائے۔ اتنا بڑا انسان یخرجہم، اللہ فرماتے میں حق دوستی کس طرح کرتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ظلمت سے نور میں لے کے آتا ہوں، ہر وقت نور سے لے کے جاتا ہوں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا، اب تم نے حق ولایت کیسے ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن میں بتا رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا۔ میرے شیخ فرماتے تھے جس طرح واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، پانی میں نہ گرنا، پانی میں نہیں گرے گی اس کی ضمانت نہیں ہے، لیکن پانی اندر نہیں جائے گا تو اللہ اپنے دوستوں کے دلوں کو ایسا محفوظ کر دیتے ہیں اپنی یاد، اپنے نور، اپنی تجلی کے ساتھ کہ کسی غیر کی جگہ ہی نہیں رہتی، نہ ان کو خوف نہ غم پروف دل کر دیتے ہیں، ان کا دل غم پروف کر دیتے ہیں۔ غم کے نقشے تو آئیں گے، بیماری بھی آئے گی، دوسری چیزیں بھی آئیں گی، لیکن دل خدا سے نہیں اکھڑے گا۔ آج تو تھوڑے سے کچھ آ جائے تو خدا ہی سے بدگمان، یا اللہ تعالیٰ کو دیکھو یار اللہ ہمیں رگڑے دے رہے ہیں، دیکھو توبہ مستغفر اللہ، اللہ کو آپ کو رگڑا دے کے دیا کون سا فائدہ ہونا ہے؟ اگر مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جامع شرقیہ کے جو بانی ہیں، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے بڑے خلیفہ ہیں، انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا تھا میں نے بیعت کرنی ہے، تو بیعت کے لیے 2 شرطیں لگائی تھی حضرت نے، سنو، ایک شرط کیا لگائی کہ دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر دورہ حدیث پڑھو، حالانکہ عالم تھے پڑھے ہوئے تھے کہ وہاں دورہ کرو۔ دوسری شرط لگائی کہ اپنی بیگم سے لکھوا کر بھیجو، تم ستاتے تو نہیں۔ آج اگر یہ پیر صاحب کوئی بھی شرط لگا دے تو میرے خیال شاید ہی کوئی بیعت ہو سکے، کسی کی بیگم نے لکھی۔ ہر مردان کی سمجھتا ہے بیویوں کو تنگ کرنا رو، میرے شیخ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی، گھر میں آتے تھے تو ہنستے ہوئے آتے تھے، مسکراتے آتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے گھر روشن ہو جاتا، آپ کی مسکراہٹ تو آپ کے ثنایا سے نور نکلتا تھا، اس نور سے روشنی ہو جاتی۔ اسماعیل ترمذی میں کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے ثنایا سے یہ جو دانتوں میں فاصلہ تھا اس میں سے نور نکلتا تھا، اور آپ کے ناک کی مبارک کے اوپر، بینی مبارک پر نور کا حالہ رہتا تھا، جس طرح سردیوں کے اندر آپ اگر لائٹ کے اوپر دیکھیں ایک حالہ بنا ہوتا ہے تو نور کا حالہ رہتا تھا۔ تو جب آپ گھر میں مسکراتے داخل ہوتے تھے اما عائشہ فرماتی ہمارا سورج طلوع ہوتا تھا، تمہارا فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہمارا عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن اس پر کون عمل کرتا ہے؟
مولوی صاحب صوفی صاحب تو آخرت کتنی فکر ہے کہ جناب تب مجھے آخرت کی فکر ہے، مت چھڑو. اور اگر دنیا کا معاملہ ہے کہتے جی آج آفس کتنی ٹینشن ہے، کام کتنی ٹینشن ہے، آج کل پگار بھی صحیح وقت پر، تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہے، گاہک بھی صحیح نہیں آ رہے، وہ اس ٹینشن میں مسکرا کر نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کون کرے گا؟ مجھے بتائیں. کہ جی ہمیں ٹینشن ہے، اس سلم سے بتاؤ، سلم سے زیادہ فکر کس؟ دائم الفکرت حزین، ہر وقت دل غمگین رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، آنے والا دیکھ کر آپ کی مسکراہٹ دل خوش ہو جاتا تھا. یہ دلوں پر سہارو اس کو، لوگوں پر کیوں نکالتے ہو اپنے کام؟ تو فرمایا یہ لکھ کر بھیجو. لے لکھا، پتہ نہیں کتنی منتیں کی ہوں گی بھی جو معافی تھاری آپ لکھ کر بھیجو. میں تمہیں نہیں بتاتا. تب حضرت نے بیٹھ کی تو حضرت کے پاس وقت لگانے کے لیے گئے حضرت خان بن ملک، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہاں گئے تو پیچھے سے خبر آئی تو ان کا کوئی بیٹا بہت سخت بیمار ہے، طبیعت بہت خراب ہے. تو پریشان ہو گئے کہ حضرت خط آیا ہے گھر سے اور مجھے بڑی تشویش ہو گئی. ہم نے فرمایا کہ دیکھو مولانا صاحب، حضرت نے مولویانہ انداز میں سمجھایا، دیکھو آپ کے بچے کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا کہ یہ تو نہیں ہے. اچھا آدھا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا، آدھا تمہارا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہے. سمجھ کا مطلب ہے جو ہر چیز سے مستغنی ہے. اور ایک اچھا تمہارا نقصان کرنا چاہتے ہوں گے؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہے. اچھا ویسے ہی کر دیا ہوگا بیمار، نہ آپ کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ؟ کہا کہ آپس کام تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. کہا کہ پھر یہ اعتماد رہ جاتا کہ آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا فائدہ، آپ ہی کا فائدہ. کیونکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی خدا دل کو توڑتے ہیں تاکہ اس کے اندر انوارات گھس جائیں. جس طرح کوہ طور کو توڑا وہ تجلی زمین تک چلی گئی، زمین تک چلی گئی، پھاڑ دیا اس کو. اگر وہ نہ پھٹتا تو تجلی اوپر رہتی، اندر نہ جاتی. تب انسان کے دل کو اس لیے توڑتے ہیں تاکہ جو یہ نیکی کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، اس کا نور اس کے دل کی تہ تک چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ ہمارے دوست ہے ہم ان کے دلوں کو غم فروخت کر دیتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا. یہ دیکھو ہمارے ذمہ کیا کام ہے ولی بننے کے لیے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی کے ساتھ رہے. یہ ہے اصل بات. ایمان تو ایک دفعہ لانا ہے. آمنو ایمان لے آئے، الحمدللہ کلمہ پڑھ لے ایمان لے آئے. تو کانوا یتقون، تقوی کے ساتھ رہے، نفس اور شیطان کی مان کے نہ زندگی بسر کریں. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، دل میں اٹھنے والی خواہش اس کے روکنے کا نام تقوی. یاد رکھو کثرت نمازیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے کہ آپ ساری رات نماز میں کھڑے رہیں، روزانہ روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی منفی عبادت کا نام ہے، نہ کرنے کا نام تقوی ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کا نام تقوی ہے. اور یہ بہت مشکل ہے، اس کی عادت نہیں پڑتی. نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں چھوڑتی، ہر چیز کی عادت پڑ جاتی ہے. تقوی کی عادت نہیں پڑتی، لیکن تقوی آسان ہو جاتا ہے، عادت نہیں پڑتی. یہ نفس جو ہے اس کو کتنا بھی آپ مروڑ رو، یہ اپنے اندر زندگی پھر بھی رکھتا ہے. یہ مرے گا ہمارے ساتھ ہی مرے گا، یہ اس وقت تک زندہ ہے. ہاں جب محنت ہوتی رہتی ہے تو یہ لبامہ بنتا ہے، مطمئنہ بنتا ہے، پھر اونچے درجات پر چلا جاتا ہے. لیکن عام حالت میں یہ انسان کو گناہوں سے اکساتا رہتا ہے، گناہ کو لے جاتا رہتا ہے. اس سے رکنے کا نام تقویٰ ہے. کانوا یتقون فعل مضارع استعمال کیا ہے. آمنو ایک دفعہ ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مومن ہے بس. یاد رکھو حضرت خان میرا ملک کسی نے پوچھا بڑی خوبصورت بات، حضرت کچھ انسان ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو جاتے ہیں، یا اچانک موت، سوتے سوتے موت آ گئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کلمے پر موت ہے یعنی حکیم الامت کا جواب سن لو. کہتا اگر زندگی میں کلمہ پڑا ہوا ہے، پھر اگر پوری زندگی میں اس کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا تو اس کی موت کلمے پر ہے.
ایسے نہیں چلا جاتا ہے، نہیں چلا جائے، ایسے نہیں جاتا. کلمے کے خلاف کلمہ نہ کہا ہو، الحمدللہ اس لیے کلمے پر موت ہے. ہاں یہ الگ فضیلت ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ دخل الجنہ، جو آخر میں لا الہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن لا الہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیا، انا للہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، یاد رکھو لا الہ ضروری نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا تھا؟ اللہ بالرفیق الاعلیٰ. اب نہیں کہا وہاں پر آپ نے کلمہ نہیں، اللہ بالرفیق الاعلیٰ. لیکن لا الہ الا اللہ تو عنوان ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے کوئی بھی اللہ کا نام آخر میں لے لیا داخل الجنہ. یہ الگ سے بشارت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کلمہ نہ پڑھ سکا بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی میں انتقال ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، سوتے سوتے انتقال ہو گیا. تو کلمے جب جو زندگی میں کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کلمے کے خلاف اگر کوئی کلمہ نہیں کہا تو ایمان نہیں جاتا، وہ کلمے پر ہی اس کی موت شمار ہوتی. تو آمنو لیکن کانوا یتقون، فی الحال بھی تقوی سے اور مستقبل میں بھی، کیونکہ یہ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں کو شامل ہے. ابھی بھی تقوی سے رہتے ہیں، نفس کو خوش نہیں کرتے، شیطان کو خوش نہیں کرتے، تقاضے اٹھتے ہیں. میری شیخ نے فرمایا بعض لوگ کہتے لو جی میں اتنے دن سے شیخ کے پاس ہوں لیکن پھر بھی گناہ کا تقاضا آتا ہے. وہ ظالم میں تقاضا اس لیے آتا ہے کہ اس کو روک کے نور تقوی حاصل کر. بولو بھائی، اگر ڈیم میں پانی نہ ہو تو بجلی کہاں سے بناؤ گے تم؟ ڈیم میں پانی نہ ہو تو بجلی کہاں سے بناؤ گے؟ لیکن ڈیم میں ہونا چاہیے نا، اس کو آپ وہاں پر پانی ڈالیں جہاں پر چرخی گھومے اور بجلی بنے. اگر گناہوں کے تقاضے کو عام چھوڑ دو تو سیلاب آ جائے گا، فلڈ آ جائے گا، تباہ و برباد تمہیں کر دے گا. لیکن اگر اسی کو اللہ کی خشیت اور خوف کے سپلس سے گزارو گے تو یہی نور تقویٰ پیدا کرے گا. یہ تو میٹیریل ہے، یہ تقاضے میٹیریل ہے، تقاضے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ دیکھو جی مجھے تقاضے، میں اتنا بڈھا ہو گیا، پھر وہ گناہ کے تقاضے آتے. بھائی یہ تقاضے تو میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو صحیح یوز کرو تم تو یہی نور تقویٰ پیدا کرے گا. اگر تقاضے ہی نہیں ہے، حضرت نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہ جو ہجڑا ہوتا ہے نا، ہجڑا تیسری کاسٹ جو ہوتی ہے تو اس کو ولایت تک خاصہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس کو گناہ کی اس طرح تقاضے نہیں آتے جس طرح مرد اور عورت کو آتے ہیں. جب تقاضے آتے ہیں وہ روکتا ہے، جب روکتا ہے کانوا یتقون ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ، بلائے اللہ کی طرف سے اس کو ولایت دے دی جاتی ہے کہ میں نے تجھے ولی بنایا اور تو میرا ولی بن گیا، تقوی کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ. یہ تقاضوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، تقاضے پر عمل کرنا برا ہے، تقاضے کہنا برا نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے زیارت کی کراچی میں، ہردوئی شریف والے، یہاں بھی کئی بار تشریف لا حضرات نے زیارت کی ہوگی. فرمایا کرتے تھے بھائی رمضان میں کھانے پینے کا تقاضا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دل چاہتا ہے یار یہ کھا لوں یہ پی لوں، تو نہیں یار روزہ ہے. تو تقاضا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو گناہ کے تقاضا آنے سے تمہارا تقویٰ کیسے ٹوٹ جائے؟ لیکن تقاضے پر عمل نہیں کرنا، جان دے دینی ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دے، تقاضے پر عمل نہ کرے. یہ ولایت اور دوستی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو میں یہ کروں گا، میں تمہارا دوست، میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں گا اور تم میرے دوست کہ تم تقوی پر جمو گے، کوشش کرو گے، ہمت کرو گے. اور اگر خدا نے کہا کبھی ٹوٹ جائے فوراً توبہ کر لو گے، فوراً توبہ کر لو. یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم مختار رحمۃ اللہ علیہ کہ باوضو شخص کون ہوتا ہے جو وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ وضو کر لے؟ یار ماشاءاللہ یہ باوضو رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، توڑتے ہی دوبارہ وضو کر لے. کیا ایک وضو دوسرے وضو کے درمیان فاصلہ نہ ہو؟ فرمایا اگر انسان سے کوئی نالائقی ہو جائے فوراً توبہ کر لے تو پہلا تقویٰ دوسرے تقوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی نظر میں 24 گھنٹے متقی رہنے والا ہے. اب بتائیے کتنا آسان ہے. کانوا یتقون، یہ ہم سے مطالبہ ہے. تقویٰ نام ہے نفس کے دل کی خواہشات پر عمل نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرے. دیکھے تقاضا، دیکھے اللہ کو ناراض کرنا بالکل نہیں. آنکھ چاہتی ہے، زبان چاہتی ہے، کان، جو بھی دل میں ایسی بات ہے اس کو روکو. یہ بس آخری بات کرتا ہوں.
حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، اور نصیحت بھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، گلستان بوستان بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کو نصیحت کی۔ فرمایا کہ دل آرامے، کہ دل را درو بند، دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ اللہ کی محبت اور قرب کے بعد اس کو بند کر دو سب کے لیے۔ دل آرامے کہ دل را درو بند، کہ دل کا دروازہ بند کر دو، بس اس میں کسی کو نہیں آنے دو، نہ کسی سے خوف، نہ کسی کی توقع، نہ کسی کی مفرط محبت، وہی جو جائز ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ گھسنے دو، تیرا دل آرام سے رہو گے۔ دل آرامے کہ دل را درو بند، دیگر چشم از ہمہ عالم فرو بند، دوسرا آنکھ پوری دنیا سے بند کر لو۔ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس فلاح ہے، اپنی آنکھ بند کر لو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ فی الحیات الدنیا، آنکھ بند کر لو تاکہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں اس کی قدر آئے تمہیں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے پریشان نہیں کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں ہمارے باپ دادا نے دیکھی بھی نہیں، وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یاد رکھو۔ ہمارا ابا بیمار ہوا تھا بابل نگر میں، مولانا نیاز احمد صاحب ہمارے والد صاحب چین سے، ہم لوگ چین کے والد صاحب ہیں، اور ڈیوٹی ان کی لگی بابل نگر میں، صحرا میں، گرم علاقے میں رہنے والے تھے، -20 ڈگری ویسے، اور ڈیوٹی لگی 50 ڈگری میں، نبھائی ڈیوٹی انہوں نے، ڈیوٹی نبھائی انہوں نے، دور نبھائی اپنی ڈیوٹی جو ان کے ذمے تھی، وہاں ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو دل کا آرام اس میں ہے، دیگر چشم ہما عالم فروبند، آنکھ کو پوری دنیا سے بند کر لو، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ میں عرض کر رہا تھا تو والد صاحب بیمار ہو گئے، تو پورے ضلع میں ایک کار تھی، صرف ایک کار، ہمارے ضلع بھاون نگر بہت بڑا ضلع ہے، بہت بڑا ضلع، 250 کلومیٹر اس کی لمبائی چوڑائی، اتنا بڑا ضلع، کار نہیں تھی، بے کار تھے، یعنی کار سے بے کار تھے، ویسے کار آمد لوگ تھے، اور آج سب کے پاس نہیں، یہ تو کرایہ پر لے آتا ہے، آگے ایسے چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری گاڑی ہے۔ لیکن پریشانی کیوں ہے؟ جو نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں ہے، اور جو دوسروں کی نعمتیں ان کی فکر میں ہے۔ ہم نے تھوڑی سی انگریزی پڑھی، ہم سکول پڑھتے تھے نا، تو ہمیں رچا لگاتے، A bird in the hand is better than two in the bushes، آپ نے پڑھی ہوگی، A bird in the hand، لیکن آج ہم وہ بشیز والے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، اور جو ہاتھ میں ہے وہ بھی اڑ جائے گا، اور وہ بھی ہاتھ سے گئے، وہ ہاتھ میں تو آنے والے نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اس لیے پریشان، اس لیے نہیں کہ نعمتیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن جوزی رحم اللہ نے 6 صدی ہجری کا آدمی، رسول کے 600 سال بعد آیا، 6th century کا آدمی ابن جوزی، بغداد کی جامع میں خطبہ تھا، اس کے خطبے کو میں نے خود پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا، اے لوگوں تم غربت کے رونا روتے ہو کہ ہم غریب ہیں، جاؤ ہر ایک اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر جو مال اس کی فہرست بنائے، لسٹ بنائے، بٹ یو ہیو، 4 پہیاں کتنی کتنی، کہا کہ ادنا سے ادنا مسلمان جو غریب کہلاتا ہے اس کی جو لسٹ ہے وہ پیغمبر سلام کے 9 گھروں کی لسٹ سے زیادہ ہوگی۔ پھر بھی کہتا ہے ہمیں یہ ہے، ہمیں ہر وقت شکایت کرتا ہے، کوئی شکر نہیں۔ اور سلم کا حالت کیا تھی؟ سبحان اللہ، ترمذی کی روایت ہے، روزانہ آتے، ہمارا آئندہ کے غدا ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ، ناشتہ نہیں، روزانہ۔ تو مسکراہٹ ہو گئی، انی صائم، عائشہ میں نے روزہ رکھ لیا، ایسے روزہ رکھ لیا میں نے، آج سے روزہ رکھ لیا، کوئی ہیری نہیں ہے، افطار میں بھی نمک ہے، روزانہ کی بات ہے، روزانہ
ہند غدا، کیونکہ آپ 10 بجے کے قریب اشراق کے بعد یا چاس کے وقت گھر آتے تھے، پھر مجلس ہوتی تھی طویل. ہند غدا لا یا رسول اللہ تائنی سائم، میں نے روزہ رکھا. پھر شیخ فرماتے جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. جب سب مولا کے کھاتے میں ڈال دیا تو مشکل بھی آسان ہو گئی، کیونکہ اجر و ثواب مل رہا ہے، خدا کا قرب مل رہا ہے. جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد كما انت الوقت البنا كما انت انك انت التقوى والمغفرہ. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. یا اللہ تقوی میں ہمیں کمال نصیب فرما، کمال نصیب، اپنی دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم بیگانے ہیں یا اللہ، اور بیگانگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے ولی اور دوستوں میں ہمیں شامل فرما، قرب خاص ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمیں تقوی کی ہمت عطا فرما، اللہ تقوی والوں سے دوستی نصیب فرما. یا اللہ اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے ڈاکٹر صاحب ان کے رفقا کو خوب ہمتیں اور برکتیں نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی کام ہیں، قرضے ہیں، جتنے معاملات ہیں، غیب کے خزانوں سے سب کو پورا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، حاضرات ہے، یا اللہ غائبین غائبات ہے، سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. ان پورے بیار میں جتنے بھی دینی کام ہے، ایمان والے ہیں، ان سب کو عافیت نصیب فرما اور ترقی عطا فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی میں ہمارے خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ جو باتیں بیان ہوئی مجھے بھی، دوستوں کو، ماں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگے ہوئے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.